کیا ہم نیکی کر رہے ہیں یا نیکی کرنے کا ہمارا یہ طریقہ بہترین ہے؟ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نہیں ہوگی، لیکن کیا ہم جسے نیکی سمجھ رہے ہیں وہ نیکی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں جاوید صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زندگی کا سفر ود جاوید صدیقی۔ ہوا کچھ یوں، آج صبح کی بات ہے جو کہ میں نے دیکھا، سمجھا اور لوگوں کی نیتیں، ان کا خلوص، ان کا جذبہ دیکھا، وہ معاملات دیکھے جو یقیناً ہر اس نرم دل رکھنے والے انسان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار اگلے کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا، اس کا بڑا نقصان ہو گیا، تو ہر شخص اس کا ہاتھ بٹانے میں اپنی عافیت سمجھتا ہے اور اس کو نیکی گردانتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کی نیت میں کھوٹ ہے، کیونکہ ہمارا جذبہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر پائیں جس سے کسی کا کوئی بھلا یا فائدہ ہو جائے۔ تو غور سے سنیے گا، ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی الحمدللہ گھر کی گیلری میں کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص وہاں پہ اچانک سناٹا ہونے کی وجہ سے بالکل آگے پیچھے کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، لیکن اس نے جو حرکت کی کہ ایک بھری ہوئی ریڑی جس کے اندر گلے، مٹی کے برتن، نہ جانے کیا کیا چیزیں جو مٹی کی ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں وہ اس میں موجود تھی۔ اچانک سے وہ گلی کے اندر آتا ہے اور اچانک ہی اس کی ریڑی کلٹی ہو جاتی ہے، اور کلٹی ہونے کے بعد وہ انتہائی مایوس کن رویہ اور رونے جیسا منہ بنا کے ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو، مٹی کے پیالوں کو، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا شروع ہو گیا۔ جب اتنی دیر میں وہ آواز گونجی تو تمام پوری گلی میں ایک رش لگ گیا اور آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے لوگ آنے لگے اور ہر بندہ افسردہ ہو گیا۔ یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ہمدرد دل ہونے کے ناطے ہر شخص کا یہ ذہن تو بنتا ہی ہے کہ آیا اس کا نقصان ہو گیا۔ سب نے مل کے جس کی جو استطاعت تھی الحمدللہ اس کی ریڑی پہ سامان بھی اٹھا کے رکھا، اس کے ٹکڑے بھی رکھے، وہ ساری چیزیں رکھی، اور اس کے بعد کسی نے 500، کسی نے 1000، کسی نے 200، کسی نے 300، کسی نے 500، وہ نانا کہہ کے بھی اپنی جیبیں بھرتا رہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے مشاہدہ کیا اس پورے معاملات کا کہ آیا یہ اصل وجہ ہے کیا؟ وہ جو بندہ تھا، آیا کیا واقعی میں ایسا ہوا بھی تھا، وہ ریڑی کلٹی ہوئی تھی، یا وہ ایک صرف ڈرامہ تھا، جیسا کہ ہماری اکثریت کا کام ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھدار سمجھتے ہوئے کہ کسی دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ راؤنڈ اباؤٹ گھومتا ہوا، گھڑی کی پینڈولم کی طرح گھومتا ہوا، ٹک ٹک کر کے وہ دھوکہ جو ہم کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کا مال کھا لیتے ہیں، الغرض جیسی بھی نیت ہوتی ہے اس قسم کی چیزیں کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں بہت زیادہ ہم کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو وہ ریڑی کے اوپر وہ سارا کا سارا سامان تھا، وہ کلٹی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، سب اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن میں سب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن عموماً یہ چیزیں، کیونکہ میں ایک رائڈر ہوں، روڈ پر اس قسم کے ڈرامے میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن میں خاموش رہا۔ کیوں کہ جو جیسا کرے گا رب تعالیٰ خود اس سے پوچھے گا۔ اگر کسی نے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان پہنچایا ہے اور اس کی نیت نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، تو یقیناً اللہ اس کا اجر اس کو ضرور دے گا۔ لیکن اس نے وہ مدد حاصل کرنے کے بعد کیا بالکل وہی کیا کہ ریڑی کا ثابت سامان آدھی ریڑی پہ رکھا، اس کے بعد وہ تمام ٹکڑے اکٹھا کیے، گاڑی کے اوپر آدھے حصے میں رکھے، اور جب لوگ منتشر ہو گئے، سب آگے پیچھے ہو گئے،
तो दोबारा से वो टूटे हुए बर्तन और वो सारे गल्ले, वो सारे बर्तन आपस में गिड़मिड़ कर दिए। लेकिन मेरे दिल ने ये कहा कि चलो घड़ी के पेंडुलम की तरह ये भी हमारा हिस्सा ही है। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ, क्यों न ये वाकया बयान करके ऐसे लोग जो दिल के बहुत ज्यादा नरम हैं, वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छी नेकी कर गए, यकीनन नेकी का सवाब आपको जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राहें नहीं। मेरा रब बड़ा मेहरबान है। आपकी नियत इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। आपकी नियत साफ है, यकीनन आपको तो उसका सवाब मिलेगा ही। लेकिन जो इस किस्म की हरकतें करके समझते हैं कि हमने दुनिया को बेवकूफ बना लिया, या हमने अपनी जेबें भर ली, या एक जगह रेडी कड़ी करने के बाद 2-4 गली या मोहल्ला छोड़ के किसी और इलाके में रेडी कट्टी कर देंगे और फिर वहां से 2-4 हजार रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, आगे जाके फिर मजीद 2-4 हजार इकट्ठा हो जाएंगे। याद रखिए, बज़ाहिर इस तरीके से वो आपके पास माल तो आ जाएगा, लेकिन यकीन मानिए इस किस्म के माल में बरकत हरगिज नहीं होती। याद रखिएगा, इस किस्म से अगर धोखाधड़ी से आप किसी का माल गजब कर रहे हैं या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बज़ाहिर उसको नहीं पता, लेकिन मेरा रब सब जानता है। हाँ, आपको बज़ाहिर किसी परेशानी में, दुख व अलाम में घिर गए हैं और किसी को ऐसा लगता है कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, तो यकीन जानिए वो बंदा जो ऐसा कर रहा होगा उसके सबसे बड़ी निशानी ये होगी, वो आपके सामने हरगिज नहीं रहेगा, उसके फोन नंबर कभी भी ऑन नहीं होंगे और वो बज़ाहिर आपके सामने हाजिर भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दूसरे लोग समझते हैं कि ये हमें धोखा दे रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है, लेकिन यकीन जानिए वो कुछ हालात के ऐसे महवर में घिरे लोग होते हैं कि बज़ाहिर तो लोगों को ऐसा लग रहा होता है, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। तो जरूर अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। जहां आपको लग रहा है हमें धोखा मिल रहा है, फरेब मिल रहा है, हमें धोखा देके माल हमारा हड़प किया जा रहा है, तो जरूर उस पर नजर रखिए। ऐसी ही किस्म की बातें मैं लेकर आता हूं आपके लिए, जो कि मैं अपने चैनल पर आपके साथ शेयर करता हूं, जिसका नाम है जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी और वाक़े पे, किसी और बात पे। जब तक इंतजार कीजिएगा मेरी अगली वीडियो का। आप जानते हैं मैं हूं जावेद सिद्दीकी, आप देख रहे हैं जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। अगर आपको लगे मेरे इस मैसेज में, इस बात में कोई ऐसी बात है जिससे किसी का भला हो सकता है, तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह